پی ٹی آئی 26 نومبر کو اپنا 1 سال ان کا پورا ہوگا جو اسلام آباد میں پچھلے سال واقع ہوا تھا، اور مسلسل وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہیں وہ بھی وفاق کے ساتھ ایک ماضرائی کی صورت میں ہیں۔ تو اس میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں صوبے کی نمائندگی بھی کروں گا وفاق میں، تو اب آپ یہ جو صورتحال تناؤ کی ہے، موجودہ وزیر اعلیٰ سے میرا خیال ہے آپ کے تعلقات کافی بہتر ہیں، تو اس میں آپ کیا کردار ادا کریں گے؟ اور جو انتشار کی اور جو تصادم کی صورتحال ہے وفاق اور صوبے کے درمیان، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ تعلقات اپنی جگہ پہ اس پہ یہ ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں اور میں اپنے کام سے کام رکھ رہا ہوں۔ وہ جیسے کہ انکروچمنٹ نہیں ہے، نہ ان کو جو ہے نا ماضی کے وزیر کے ساتھ کہ ہر چیز میں اس کا دخل اندازی اور چیزیں ہوں، وہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ہی از دی چیف جسٹس آف دی پروونس، اس نے صوبہ چلانا ہے۔ میں ایک آئینی عہدے پہ ہوں، میں نے آئینی عہدے کے مطابق جو میری جورسڈکشن میں اس کے اندر کام کرنا ہے۔ دیکھیں، میں نے جب وہ اوتھ پہ بھی آئے تھے اور کیبنٹ کا اوتھ تھا، اور پھر اس کے علاوہ ان کا پی ٹی آئی کی ڈیلیگیشن میرے پاس آیا تھا، اور اس کو میں نے بتایا کہ ہمارا صوبہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم وفاق کے ساتھ مازرائی کریں، ہم اداروں کے ساتھ مازرائی کریں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں چاہیے کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں جس میں ہم NFC ایوارڈ کے لیے میں نے ان کو تجویز دی کہ پارلیمنٹ کے ایک سیشن بلائیں جس میں 1 دن 2 دن ڈیبیٹ ہو، ایک پارلیمانی کمیٹی بنے جس میں ہم NFC کے لیے جا کے اسلام آباد والوں کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑیں۔ ہمارے بہت ایشوز اور ہیں، مرجر اور فاٹا کے بعد جو پیسے ہمیں ملنے تھے اس میں اگر ہمیں کمی بیشی ہے اس کے اوپر بات کریں۔ باقی ہمارے جو ایشوز ہیں وفاق کے ساتھ وہ ہم بیٹھ کر دلیل اور دلائل کے ساتھ بات کریں۔ گالم گلوچ سے ہمیں پیسے نہیں ملنے اور نہ ہمیں کوئی چیز ملنی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 1 سال پورا ہو رہا ہے، بالکل ان کا ایک جمہوری حق ہے کہ وہ احتجاج کریں، لیکن احتجاج جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں پرامن احتجاج ہو۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اسلام آباد پہ چڑھائی سے، ڈی چوک پہ دھرنے سے یا ناچ گانے سے مسئلے ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر احتجاج کرنا ہے آپ اپنے صوبے میں بھی کر سکتے ہیں، آپ پرامن احتجاج اپنے صوبے میں کریں۔ جمہوریت میں احتجاج ہوتے رہتے ہیں، لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں ہوں، پرامن ہوں، تو اس سے تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کہیں کہ نہیں ہم نے جا کر سرکاری عملہ کو نقصان پہنچانا ہے، چیزیں کرنی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ سرکاری مشینری ہمیشہ استعمال ہوئی ہے۔ آج بھی ہماری سرکاری مشینری جو اسلام آباد میں جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہے اور پڑی ہوئی ہے، اور جب ہمیں یہاں پہ ضرورت پڑتی ہے وہ مشینری موجود نہیں تھی۔ ہمارے TMAs، ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ، ہمارے جو ہے وہ DC صاحبان گاڑیاں پکڑ کر پیسے دے کر لوگوں کو بھیجتے تھے اسلام آباد، اور پورا پاکستان بند ہوتا تھا، جس سے کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ بھی حاصل نہیں ہوا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج اپنی جگہ پر، پرامن احتجاج بالکل اگر وہ کرنا چاہتے ہیں اپنے صوبے میں کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ فوکس اپنے صوبے کے امن و امان کے اوپر، اپنے صوبے کی ترقی کے اوپر، اپنے صوبے کی خوشحالی کے اوپر کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ نے پہلے بھی ایک NFC ایوارڈ کے حوالے سے، صوبے کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہے کہ میں وفاق میں ایک وفاق کے نمائندے کے طور پر اپنے صوبے کی بات کروں گا وفاق میں، تو کیا آپ کو صوبائی حکومت کا اس سلسلے میں مینڈیٹ حاصل ہوگا، یا اس میں آپ صوبائی حکومت کے ساتھ کوئی لیزان کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جب صوبائی حکومت اپنا مقدمہ یا اپنا کیس بنائے گی اور وفاق کے سامنے پیش کرے گی، اور جب وہ جائے گا اور پراپرلی پہنچ جائے گا، تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی میں جب پرائم منسٹر صاحب سے ملتا ہوں یا فائنانس منسٹر سے ملتا ہوں یا باقی ہم ان سے ملیں گے، تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے کہ ہمارے صوبے کے مسائل ہیں اور یہ مسائل حل ہونے چاہیے۔ اور اس سے میں نہیں سمجھتا کہ صوبائی حکومت کوئی کہے گی کہ نہیں ہمیں کوئی چیزیں مل رہی ہیں یا ہمیں آپ اگر جو ہے وہ سپورٹ نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے صوبے کا مسئلہ ہے، اور صوبے کے مسئلے کے اوپر ہم سب کو مل کر بات کرنی چاہیے۔